تھامس جیفرسن امریکہ کے تیسرے صدر تھے. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر حکومت عوام سے ڈرتی ہو نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جمہوریت ہے, وہاں آزادیاں ہیں. لیکن اگر لوگ حکومت سے ڈرنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی جبر کا نظام قائم ہے, وہاں آزادیاں نہیں ہیں, وہاں جمہوریت نہیں. یہاں پہ انہوں نے سوسائٹی کو ٹیررائز کر دیا, ہر طبقے کو. پالیٹیشین ہے تو وہ ٹیررائز ہے, جو حکومت میں وہ بھی ٹیررائز ہے. وہ ٹیررائز ہیں تو وہ یہ اس طرح کے قانون لے کر آ رہے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہے نا, یہ جب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس ہوا, آف دا ریکارڈ تو کتنی باتیں ہوئی جی بیچارے. اور ان کے چیئر یعنی کمیٹی کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ ہم اس سے بری و ذمہ ہوں, یہ ہم وہ خود گلٹی فیل کریں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا جو میڈیا آج جدید میڈیا ہے یہ سب یورپ سے کوائن ہوا ہے. ٹرمینالوجیز وہاں سے کوائن ہوئی ہیں. یہ مائک کہاں سے بنایا ہے؟ یہ کسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے انجینئر نے بنایا ہے. یہ پوڈ کاسٹ کہاں سے ایجاد ہوئی ہے؟ ابھی وہاں پہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج سے 2 دن پہلے, جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے اناؤنسمنٹ کی, وہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے چالی جمہوریت نوازوں کو. اس نے پہلی پریس کانفرنس کی, وہ آئی, اس نے کہا کہ آج سے ہم ایک نئی اصطلاح دنیا کو دینے جا رہے ہیں, نیو میڈیا. اس نے کہا ہم 440 ایسے جرنلسٹ جن کے پریس پاس وائٹ ہاؤس کی جو ویکلی پریس بریف ہوتی ہے اس کے لیے جو پریس پاس پچھلی ایڈمنسٹریشن نے ریووک کیے تھے, ہم ان کو ری انسٹیٹ کر رہے ہیں. پہلی چیز. دوسرا یہ کہ آج سے ہم امریکہ میں پوڈ کاسٹرز, نیوز کانٹینٹ کریٹرز, بلاگرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو, ان 4 لوگوں کو آج سے ریاست امریکہ نیو میڈیا ڈکلیئر کر رہی ہے. حالانکہ یہ جو ٹرمپ تھا یہ اتنا فینسی ہے میڈیا کے بارے میں, پہلے کو باہر نکال دیا اس نے دھکے دے کے باہر نکال دیا پریس کانفرنس سے. یعنی جو سوال پسند نہیں آتا تھا, بلکہ وہ سی این این کو تو خیر وہ سمجھتا تھا یہ میرے دشمن ہے. اس نے سی این این کے رپورٹر کو کہا کہ تم نے امریکہ چلانا ہے, میں نے امریکہ چلانا, تم سی این این چلاؤ. بٹ ناؤ دے آر چینج. امیجن کریں ایسا اتنا اگریسو آدمی. ایک تو انہوں نے ایک ویب سائٹ اناؤنس کی کہ آئندہ سے جو بھی بلاگر پوڈ کاسٹر اپنے آپ کو اس پہ رجسٹر کرائے, ہم اس کے کریڈینشل چیک کریں گے, ہم اس کو پریس پاس ایشو کریں. اس نے ان کو اٹھا کے ہم جیسے ساتھیوں کو برابر لاگے. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایگزسٹنگ وہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے. یعنی سوشل میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں پہلے تو ان کو جرنلسٹ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا, بیکاز جو خود فیک نیوز کا وکٹم ہے اور جو 1 سال سے ایک انفلوئنسر ہوتے ہوئے گھوم رہا ہے اور کوئی کیس میرا رجسٹر کرنے کو تیار نہیں. کیا میری کوئی عزت نہیں کہ میرے بارے میں کوئی کہے کہ میں نے ریپ کیا کسی کو یا میں نے کسی بیوہ, اس سے بڑھ کے اور کیا الزام لگائیں گے میرے پہ. سو یہ جو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہم فیک نیوز روکنا چاہتے ہیں, اٹس آل نان سینسیکل. یہ قانون لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ نے اس قانون کے ذریعے سے زبانوں کو بند کرنا ہے. آج عمران خان بامقابلہ اگر عاصم منیر ہو چکا ہوا ہے تو آج ان کی پارٹی ان کے خلاف کر رہی ہے. ہم تو جس دور میں بھی کوئی سٹارز لیتے ہیں ہمیں تو دونوں طرف سے ہی گالیاں پڑیں گی. اب انہوں نے کر دیا ہے کہ جی اس کو جو پبلش کرے گا, پوسٹ کرے گا, وہ 3 سال کے لیے اندر 20 لاکھ جرمانہ. کسی چھوٹے جرم کا بھی کی کانسیکوینسز بہت بڑی ہو سکتی ہیں, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس جرم کو کرمنلائز کر دیں اس لیول پہ کہ چونکہ اس کی کانسیکوینس ہی ہو سکتی ہے تو ہر سگنل توڑنے سے تو 10 بندے نہیں مر سکتے نا. 1000 دفعہ سگنل توڑے تو ہو سکتا ہے 1 دفعہ یہ ہو. آپ اس ایک کی وجہ کی بنیاد بنا کے آپ باقی 999 کے اوپر بھی 3 سال کے لیے ٹھوکنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ فیک نیوز پھیلاتے ہوں گے. بنا دیا میڈیا ورسز پیکا. ایسا نہیں ہے, یہ پیکا ورسز پاکستان ہے جس کے ہاتھ میں بھی کوئی گیجٹ ہے, یعنی سارٹ آف گیجٹ, کوئی ڈیسک ٹاپ, لیپ ٹاپ, ٹیب, یہ کوئی یہ واچ, ایون اب تو گھڑیوں میں آ چکا ہوا ہے, یہ ایپس آ چکی ہوئی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو اس لا میں ایک لفظ ڈالا انفارمیشن سسٹم, اینی انفارمیشن سسٹم, کوئی بھی ہو سکتا. آپ نے ذکر کیا اپنے تمہید میں کہ عمران خان کے دور میں بھی ہو رہا تھا, وہ ایک قانون لا رہے تھے, اس کا نام تھا PMDA. وہ ایک اتھارٹی بنا رہے تھے, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جیسے یہ پیکا اتھارٹی. پیکا میں تو انہوں نے کیا وہ ایک نیا ایک اور پیرلل اتھارٹی بنا رہے تھے. تو اس پہ پھر ہم نے یہاں دھرنا دیا پارلیمنٹ کے باہر, وہاں کیمپ لگایا, وہاں شہباز شریف, بلاول, جمہوریت کے چیمپئن وہ آ کے وہاں تقریریں کرتے تھے. اچھا ہمیں تو اچھا لگتا تھا کہ ہمیں تو سپورٹ چاہیے تھی نا عمران خان کے اس قدم کے خلاف, ہمیں تو سپورٹ چاہیے تھی. ہمیں یہ اس وقت ایسی تقریریں ہم ان گنہگار کانوں اور آنکھوں نے ان کی زبان سے سنی. آئی تھنک کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا ان کی باتوں پہ دیکھیں, اب تو یہ تو وہ آئی تھنک دنیا کے اندر ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ
اب دیکھیں نا مولانا صاحب جو ہیں آج آئی واز ریڈنگ اے اسٹیٹمنٹ کہ جی مجھے صدر زرداری نے کہا جی کہ آپ کنسلٹیشن کریں اور پیچھے بیٹھ کے خود جو ہے وہ سائن کر دیا. ایسے ہی ہوا نا جی. شہری رحمان واز سیئنگ ون تھنگ. وہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ اس لا کے ونڈکٹیو ہونے اور میلافائڈی ہونے کی جو ریزنز ہیں اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ کمپلیننٹ کی انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ میں نے اگر آپ کے خلاف فیک نیوز دی ہے یا آپ کے اوپر کوئی آپ کی عزت پر حملہ کیا ہے تو آپ وکٹم ہیں نا, آپ وکٹم ہیں, آپ میرے خلاف کیس کر دیں, ٹھیک ہے. اب کوئی بھی کرے, اب کوئی بھی کر سکتا ہے. کوئی حیدرآباد سے میرے خلاف ایک کیس ہو رہا ہوگا ایک ہی جرم میں, جو انہوں نے کیا عمران ریاض کے خلاف, جو انہوں نے کیا شروع میں صابر شاکر وغیرہ کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف انہوں نے ارشد شریف کے خلاف 13 FIRs کی انہوں نے کراچی میں کہاں جا کے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو باہر چلے گئے اور باہر جا کے بکواس کرتے. بھائی تم لوگوں نے کیا ان کے ساتھ؟ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن, یہ نیوٹن نے کہا تھا نا, بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو سکویز کریں اور پھر لوگ نفرت کی میں چلے جاتے ہیں. فطری بات ہے. میری آپ کی لڑائی, ہم دونوں رشتہ دار ہیں, ہم دونوں سگے بھائی ہیں. ہم دونوں سگے بھائی بھی اگر ہونا وحید صاحب, میرا اور آپ کا جائیداد کا جھگڑا ہو جائے, ہاں وہ تو بالکل ہم دونوں دشمنی. کیا یہ روزمرہ نہیں دیکھتے؟ بھائی بھائی کی گردن کاٹتا ہے, باپ بیٹے کے خلاف, بیٹا باپ کو خلاف. یہ نہیں ہو رہا کیا روز؟ سمجھے یہ جذبات ہیں ہمارے اندر. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کچھ بھی کریں لیکن میں ایک روبوٹ بن کے آپ کو ڈیل کروں. جس وقت بے نظیر بولا کرتی ہوں گی ضیاء الحق کے زمانے میں, ہم تو چلے بہت چھوٹے تھے, کیا اس زمانے کی بے نظیر سخت نہیں بولتی ہوگی؟ کیا جب بھٹو کے ساتھ ہوا تو کیا بھٹو کرلاتا نہیں ہوگا؟ کیا اس کی چیخیں نہیں نکلتی ہوں گی؟ اس طرح کا میڈیم نہیں تھے نا, پتہ نہیں چلتا ہوگا. اب وہ آپ کے قابو سے باہر ہے. اب آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں ڈبے میں. آپ سمجھتے تھے نواز شریف کو ہم نے بند کر دیا, زرداری کو بند کر دیا, پھر کوئی رانگ نمبر بھی بیچ میں آ سکتا ہے.